اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی خبر اس وقت سوڈان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سوڈان کے متنازع علاقے میں حریف قبائل میں مسلح تصادم ہوا، زبردست آپس میں جھڑپ ہوئی، اتنی خطرناک جھڑپ ہوئی کہ 54 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے اور 64 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سوڈان اور جنوبی سوڈان کے درمیان متنازع علاقے ایبیے میں حریف قبائل میں مسلح تصادم سے 54 افراد کے مرنے اور 64 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع آ رہی ہے۔ حملوں کی زد میں آ کر پاکستانی امن مشن کے ایک اہلکار بھی جامِ شہادت نوش کر گئے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق سوڈان میں متنازع علاقے میں قبائلی جھڑپوں کے دوران ہلاک ہونے والوں میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ امدادی سرگرمیوں کے دوران پاکستانی امن مشن کے ایک اہلکار بھی حملوں کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سوڈان کے متنازع علاقے میں حریف قبائل میں یہ جھڑپ ہوئی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سوڈان اور جنوبی سوڈان کے متنازع علاقے میں تعینات پاکستان کا امن دستہ مقامی آبادی کے 2 مریضوں کو اسپتال لے جا رہا تھا کہ ان پر بھی فائرنگ کر دی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے سپاہی محمد طارق شہید ہو گئے، جن کا تعلق سندھ کے ضلع بدین سے تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے پاکستان کا امن مشن دستہ دنیا بھر کے مختلف حصوں میں پیشہ وارانہ لگن کے ساتھ خدمات انجام دیتا رہتا ہے۔ اب تک دنیا بھر میں امن کی خاطر 181 پاکستانیوں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے۔ آئینہ دن غزہ کے حالات کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں اسرائیل کا آتنکواد جاری ہے اور گزشتہ کل بھی شمالی غزہ اور خان یونس کے علاقے میں شدید بمباری ہوئی ہے۔ فلسطین کے علاقے غرب اردن میں منگل کے روز اسرائیلی فوج نے جنین شہر میں قائم ابن سینا اسپتال پر چھاپے کے دوران
حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈز اور اسلامی جہاد کے عسکری ونگ سرایا القدس کے متعدد اہم رہنماؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب دوسری جانب غزہ میں حماس کے خلاف جاری اسرائیلی جنگ کا چوتھا مہینہ مکمل ہو رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں محمد ایمن الغزاوی بھی شامل ہے، جنہیں القسام بریگیڈز میں جنین بٹالین کے بانیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے ابن سینا اسپتال میں چھپے حماس کے دہشت گرد سیل کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس میں پرتشدد لڑائی جاری رہی۔ شمالی غزہ میں بھی توپ خانے سے بھاری گولہ باری کی گئی ہے۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل عطیہ ہندگان کو فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کی مدد جاری رکھنے کے لیے قائل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ شمالی غزہ میں منگل کے روز توپ خانے کی شدید گولہ باری کی گئی اور شدید بمباری کے نتیجے میں کافی تباہی شمالی غزہ اور خان یونس میں ہوئی ہے، اور اسرائیل آتنکواد کا ننگا ناچ لگاتار کھیل رہا ہے۔ حالانکہ 4 مہینے ہو گئے ہیں اسرائیل حماس کو ختم نہیں کر پایا ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ حماس کے بہانے اسرائیل فلسطینیوں کو اور بے قصور عام شہریوں کو مار رہا ہے اور معصوم بچوں کو اور عورتوں کو قتل کر رہا ہے۔ یہی سچائی ہے اور یہی حقیقت ہے کہ وہ عام شہریوں کو اور فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے۔ حماس صرف بہانہ ہے، فلسطین نشانہ ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ اور ایران کو لے کر۔ جی ہاں، امریکہ کا اس وقت بڑا بیان آیا ہے کہ امریکہ ایران سے جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ وہیں پر پینٹاگون نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ اردن میں امریکی فوج پر حملے میں عراقی حزب اللہ بریگیڈز کے فنگر پرنٹس موجود ہیں۔ شام کے ساتھ سرحد کے قریب اردن میں ایک امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے والے حملے کے بعد پینٹاگون نے پیر کے دن اعلان کیا کہ ڈرون حملے میں زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پینٹاگون کی ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حملے میں ایرانی حمایت یافتہ عراقی حزب اللہ بریگیڈز کے فنگر پرنٹس موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران ان گروپوں کو فنڈز فراہم کرتا ہے جو امریکی افواج پر حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ یہ نہیں مانتا کہ ایران اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی واشنگٹن جنگ کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ہم جنگ کے خواہاں نہیں ہیں، لیکن ہم کارروائی کریں گے اور اپنی افواج پر حملوں کا جواب دیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے انکشاف کیا کہ انہیں اردن میں حملے کے بارے میں سیکیورٹی ٹیم سے بریفنگ ملی ہے۔ جو بائیڈن نے ایکس پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ پر کہا کہ ہم اپنی فوجوں پر حملے کے تمام ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرائیں گے اور ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ امریکہ کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہم اپنے فوجیوں کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات کریں گے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے جی ہاں، ٹائٹینک جہاز آپ نے سنا ہوگا، جسے دنیا کا سب سے بڑا جہاز مانا جاتا تھا، اور جو جس طریقے سے سمندر میں ڈوب کر تباہ ہوا ہے وہ بھی کہانی فلموں کی شکل میں آپ نے دیکھی ہے۔ لیکن آئیے، خبر آ رہی ہے کہ ٹائٹینک سے بھی 5 گنا بڑا، ڈبل نہیں 5 گنا بڑا دنیا کا سب سے بڑا کروز جہاز میامی سے پہلے سفر پر روانہ ہو چکا ہے۔ ٹائٹینک سے 5 گنا بڑا دنیا کا سب سے بڑا کروز جہاز آئیکن آف دی سیز امریکی شہر میامی سے اپنے پہلے سفر پر روانہ ہو گیا۔ 1198 فٹ لمبے جہاز میں 20 ڈیک ہیں اور اس میں 7600 مسافروں کے رہنے کی گنجائش ہے۔ جہاز ایسٹرن کیرین ریجن میں 7 روز گزارے گا۔ دوسری جانب ماہرین ماحولیات نے مائع
कुदरती गैस LNG से चलने वाले जहाज से नुकसानदेह मीथेन के अखराज के खदशात भी बयान किए हैं। लेकिन खबर ये बता रही है कि ये जो जहाज इस वक्त मियामी से पहले सफर पर रवाना हुआ है, यह टाइटैनिक से भी 5 गुना बड़ा जहाज है। आइए नज़र, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि उमर अल बशीर के साबिक साथी की गिरफ्तारी में मदद देने वाले को $5 मिलियन के इनाम का ऐलान अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने मंगल को ऐलान किया है कि वो सूडान के माजूल सदर उमर अल बशीर के साबिक साथी की गिरफ्तारी में ताउन करने वाले को $5 मिलियन तक की रकम पेश करेगा। सूडान के इस साबिक ओहदेदार पर दारफोर में जंगी जराइम का इर्तिकाब करने का इल्जाम है। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक ये ऐलान उमर अल बशीर के साबिक साथी अहमद हारून से मुताल्लिक है, जो 2003 और 2004 के दरमियान मगरबी सूडान के दारफोर के इलाके में जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब के इल्जाम में बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत को मतलूब है। वज़ारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि हारून को ढूंढना और उसे बैनुल अक़वामी फौजी अदालत में लाना जरूरी है ताकि उसके खिलाफ इल्जामात की इंक्वायरी की जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि बशीर के दौरे हुकूमत में की जाने वाली खिलाफ वर्जियों और दारफोर में होने वाले तशद्दुद के दरमियान एक वाज़े और बराए रास्त ताल्लुक है। यानी आप समझ सकते हैं कि हारून इतना कीमती आदमी है कि उसको ढूंढ कर लाने पर $5 मिलियन का इनाम अमेरिका ने रखा है।